نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن رہا اور ہم نے کچھ باتیں دہرائیں، کچھ باتیں نئی سیکھیں۔ ہمارا سیشن وہ بڑے بچوں کے لیے ہے، لیکن اس سے باصلاحیت اور باذوق چھوٹے بچے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بڑوں کے لیے تو یہ ہے ہی ہے۔ سب سے پہلے اس تربیتی پروگرام کا مقصد، اور یہ بات بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نعمتیں تو ہم کو بلا استحقاق اور بغیر مانگے مل جاتی ہیں، اور کچھ قیمتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو طلب کے ساتھ مانگنا جو ہے وہ ان چیزوں کی قیمت کا آدمی کو احساس ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے۔ تو ہدایت یا اللہ تعالیٰ کی محبت یا ان کی رضا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز اس عالم کے اندر قیمتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے۔ تو اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ چلو والدین نے کہہ دیا بیٹھ جائیں تو بیٹھ گئے، یا والدین بچوں کی خاطر بیٹھ گئے سرسری طور پہ۔ جتنی طلب کے ساتھ بیٹھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ دل کو نوازیں گے، قلب کے اندر علوم کھولیں گے، تو ایک ایک جملے سے کئی باتیں قلب کے اوپر کھل رہی ہوں گی اور دل میں نور آ رہا ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب طلب ہوگی، اور جب طلب ہوگی تو بولنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نئی چیزیں عطا فرما دیں گے، وہ چیزیں عطا فرما دیں گے جس کی کہ آدمی کو طلب ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کا اعادہ کہہ لیں، اس کو ریمائنڈ کروانا کہہ دیں، یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا اس تربیتی پروگرام کا مقصد ہماری زندگی کے مقصد کے مطابق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے میں حرص کریں۔ ٹھیک ہے جی، حرص کرنے والی بات ہے، یہ والی بات نہیں کہ ضرورت کے درجے میں۔ ضرورت کا درجہ کیا ہے آخرت میں؟ کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں، تو یہ ضرورت کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے جو دوزخ سے بچ جاتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، تو ہمارا کام بھی ہو گیا۔ لیکن حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ آخرت میں بھی ہم اونچے ترین درجات میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کے اعلیٰ مقامات کے اندر ہوں، تو یہ حرص ہوتی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی حرص کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، جو ہماری تربیتی پروگرام کا مقصد ہے یہ ہماری زندگی کے مقصد کے ساتھ الائنڈ ہے، ہم آہنگ ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جتنے بھی انسان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نہ میں ان سے کچھ روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ یہاں پر یہ بات اس لیے کی گئی، تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب کوئی بنانے والا کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ منسلک ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کمپیوٹر بنایا ہے اگر، تو اس کا فائدہ اس کے ساتھ ہے، کمپیوٹر اس کا کام کرے گا اور کمپیوٹر بیچ کے بھی یہ نفع حاصل کرے گا۔ مائکروسافٹ والے ہیں نا، وہ کس لیے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئرس اور اتنے مہنگے وہ بکتے ہیں؟ تاکہ ان کے پاس پیسہ آئے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی جو کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو وہ چیز اس لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نہ انہیں کسی چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے نہ انہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو انسانوں کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم رزق کماؤ اور میری مخلوق کو کھلاؤ یا مجھے کھلاؤ، میں یہ نہیں چاہتا۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کے روزی رساں، توانائی والے اور زورآور ہیں۔ یعنی رزق تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، تمہارا کام صرف عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، تو پھر ہم رزق نہ کمائیں؟ ہمیں تو سنا ہوا رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، تو یہاں پہ یہ مطلب تو نہیں نکل رہا کہ اس کا کہ ہم صرف عبادت کریں اور ہم رزق نہ کمائیں، کوئی اور کام نہ کریں؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کو ہمیشہ مستند تفاسیر سے سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں عبادت کا مفہوم جو ہے یہ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مفہوم کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں، تو یہ ہماری عبادت میں شمار ہوگا۔
جب ہم رزق کمائیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کمائیں تو ہماری یہ ایک طرح کی عبادت ہوگی. اور جب ہم کسی کے ساتھ بات چیت کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھیں، جیسے کہ ہم بتاتے بھی ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب سے ملیں، بڑوں کے ساتھ شفقت سے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے ملیں، محبت سے ملیں اور دل کے خلوص سے ملیں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے ملیں. جب ہم کسی سے ملیں تو اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کا ادب اور اس سے محبت، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر وہ شکل کی بہت اچھا ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر وہ شکل کا اتنا اچھا نہیں ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر وہ امیر ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر وہ غریب ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے محبت رکھیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. مخلوق جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عیال کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت رکھیں گے تو وہ ہماری عبادت میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے. تو یہ سورہ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ کریم وہ ہیں جنہوں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والے ہیں. تو یہ آیت اور پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں، پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا کام روزی کمانا نہیں ہے، رزق کمانا نہیں ہے، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے. اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے کام صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کیے جائیں. مثلا رزق کمانا آدمی اس نیت سے کرے کہ کسی سے مانگنا جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے. بیوی بچوں کے انسان کے اوپر حقوق ہیں کہ ان کی ضروریات کو پورا کرے، شریعت کی طرف سے ہیں. تو جب آدمی رزق کمانے کے اندر یہ نیت رکھے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا دوں، کہیں ایسا نہ کہ مجھے کسی سے کچھ مانگنا پڑ جائے جو شریعت میں حرام ہے. تو جب اس نیت سے وہ رزق کمائے گا تو یہ عبادت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس رزق کمانے کے لیے اس کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ حلال طریقوں سے رزق کمائے، حرام طریقوں کی طرف مت دیکھے. ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ حلال طریقے سے مجھے رزق نہیں مل رہا تو اب مجھے کوئی حرام طریقہ لے لینا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دینے والے ہیں، تم میری نافرمانی مت کرنا، اس شیطان کے وسوسے میں مت آنا کہ تمہیں حلال طریقے سے رزق نہیں ملا تو حرام سے کما لو. تم مجھ پہ اعتبار رکھو، میں تمہیں رزق دوں گا، چاہے دیر سے دوں. تمہاری آزمائش کے لیے میں نے فی الحال روک دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر تم اس پہ کاربند رہے میرے احکامات کے اوپر تو رزق تو تمہارے جو مقدر کے میں نے لکھ دیا تم کو میں دوں گا ہی دوں گا. تو غرض ان ساری باتوں کا، ان ساری آیات کا مطلب کیا نکلا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور کوششوں کا محور ہر کام میں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور اس کو ہم کہتے ہیں جامع عبادت ہے. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، یہ یقیناً عبادات ہیں. لیکن جب پوری زندگی عبادت بنانے کی بات کریں نا، اور جب بات ہو کہ ہماری دین اور دنیا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اچھی طرح سمجھ لیں سب لوگ، یہ نہیں ہوتا کہ گناہ بھی کیے جائیں اور نیک کام بھی کیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلائیں تو یہ دین بن جائے گی، تو یہ دنیا نہیں رہے گی. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بڑے بچوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، چھوٹے بچوں کی سمجھ میں یہ بات آئی؟ ذرا ہینڈ ریز کر کے بتائیں گے کس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. اگر 2-3 ہینڈ بھی ریز ہو جائیں تو ہمیں اس میں اندازہ ہو جاتا ہے. شاباش شاباش. ٹھیک ہے، دین اور دنیا ملا کر چلانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کو اس طرح چلایا جائے کہ دنیا دین بن جائے. اور دنیا کو اس طرح کب چلایا جائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں کی سمجھ میں آیا ہے، وہ ہینڈز ریز کر رہے ہیں. تو دنیا کو دین کس طرح بنایا جائے گا کہ جب ہم دنیا کا ہر کام، چاہے وہ کھانا کھانا ہے، چاہے وہ ہم نے غسل کرنا ہے، چاہے وہ ہم نے کھیلنے جانا ہے باہر. ٹھیک ہے، کھیلنے میں کیا نیت ہوتی ہے کہ میرے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم دیا ہے نا، جو ذہن دیا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کھیل سے میرا جسم اور میرا ذہن جو ہے یہ مستعد رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں. تو جب اس طرح کھیلے گا تو یہ بھی پھر عبادت ہے. تو ہر کام، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے کرنا یہ عبادت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہماری تمام تر کوششیں اس کے لیے ہونی چاہیے. اب ایک میں جملہ اور کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کریں، جو بھی کام کریں اس کے اندر دو چیزیں ہوں. ایک یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. ناجائز طریقے سے نہ کریں، طریقے کے مطابق کریں، تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے. اب کون کون ایسا بچہ ہے جس کے اندر یہ شوق ہے، اور بڑے بھی بتا دیں اس میں کہ ان کی پوری زندگی عبادت بن جائے، اس پہ بھی ہینڈ ریز کر کے بتا دیں جی، کہ ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بچے ہینڈ ریز کر رہے ہیں، بڑے بھی اس میں انشاءاللہ ہینڈ ریز کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی نیت ہے، بہت بڑی نیت ہے. اب ہم سب دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ ایسی زندگی نصیب فرما دیں کہ ہمارا ہر لمحہ آپ کی عبادت بن جائے، ہم ہر لمحہ آپ کے احکامات کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ نبی محمد. تو ہم نے دعا بھی کر لی آپ لوگوں کی برکت سے الحمدللہ. اور ایک بات اور یاد رکھنی ہے، انسان ہے نا، انسان تو ہمیشہ امتحان میں رہتا ہے اس دنیا کے اندر. تو جیسے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً توبہ کر لینا. ایک یہ کہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرنا، ایک فوراً توبہ کر لینا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو ہمارا طرز زندگی کیا ہوا، ہمارا وے آف لائف کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، کہ صرف نیک کام کرنا، برے کام نہ کرنا، اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے، اپنی بہترین پوٹینشلز کو. ابھی آج بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب صلاحیتیں دیتے ہیں تو وہ بھی نعمتیں ہیں، تو ان صلاحیتوں کو عبادت میں استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کرنے میں استعمال کرنا چاہیے، بہترین انداز میں، سرسری طور پہ نہیں، بہترین انداز میں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ دین بن جائے گا. اور ہم اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور کوشش کے باوجود انسان ہے، غلطی ہو جائے تو جیسی غلطی ہو فوراً اس پہ توبہ کر لیں، اور آئندہ کے لیے پلاننگ کر لیں کہ اب اس کام کو ہم نہیں کریں گے. پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مایوسی والی بات نہیں. شیطان کبھی مایوسی نہ ڈالے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم تو بار بار توبہ توڑ رہے ہیں، ہم تو بار بار ایسی بات کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ایک حدیث شریف ہے، ابن ماجہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے. تو جب کبھی شیطانی وسوسہ ڈالے نا کہ میں اس گناہ کو بار بار کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، میں کس منہ سے توبہ کروں، تو اس وقت اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کی بات ہو رہی، کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ جو میں نے سوچا ہے نا کہ میں کس منہ سے توبہ کروں، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان ہی نہیں پایا کہ ان کے معاف کرنے کی جو صفت ہے وہ کوئی محدود تھوڑی ہے. تو لامحدود اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے کی صفت. میرے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں مگر اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی صفت سے نہیں بڑھ سکتے. تو فوراً معافی مانگ لے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس لمحے آدمی کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ کہہ دے کہ اللہ مغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہوگی. کیونکہ جس کی توبہ قبول نہیں کرنی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں فرمائیں گے. تو بھائی ہمیں بہت بڑی بشارت مل گئی اس بات میں کہ جب بھی گناہ ہو جائے اور اس پر احساس ہو جائے اور اس پہ توبہ نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کر لی. کیونکہ اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو توبہ کی توفیق ہی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاموں کی حفاظت فرمائے، ہماری غلطیوں کو اوپر توبہ نصیب فرمائے اور مقبول توبہ نصیب فرمائے. آمین. دیکھیں ساری باتیں جو اب تک کرتے آ رہے ہیں نا، یہ دین میں اہتمام پیدا کرنے کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو سرسری نہ لیں. ہماری زندگی کا جیسے مقصد ہوتا ہے نا، کسی کا مقصد ہے ڈاکٹر بننا، کسی کا مقصد ہے کہ اپنے والد صاحب کے بزنس کو، اسٹیبلش بزنس کو آگے چلانا، اس کو مزید ترقی دینا. کسی کا مقصد کچھ ہے، کسی کا مقصد یہ کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، ایک این جی او کھولوں، ایک این پی او کھولوں اور میں خوب انسانیت کی خدمت کروں اور لوگوں کے بہت کام آؤں. تو ان سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں. پھر یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. کیونکہ جو
ڈاکٹر بن رہا ہے اپنے مقدر کے لحاظ سے ڈاکٹر بن رہا ہے، اگر مقدر میں نہیں ہے تو نہیں بن پائے گا۔ جو بزنس اسٹیبلش کر رہا ہے اپنے مقدر کے لحاظ سے رزق پائے گا، مقدر میں نہیں ہے تو نہیں پائے گا۔ جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اپنے مقدر کے لحاظ سے وہ اس خدمت کو کر پائے گا، جو نہیں ہے مقدر میں وہ کوشش کے باوجود نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو اللہ کا بننا چاہ رہا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں ضرور بالضرور اس کو اپنے راستے دکھلا دیتا ہوں۔ تو جو اللہ کا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کو اپنی طرف مختلف رستوں سے بلا لیتے ہیں، بے انتہا رستوں سے بلا لیتے ہیں۔ اس میں کامیابی یقینی ہے۔ تو دین میں اہتمام کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ لانے کی کوشش کریں، اس طرح کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، صرف ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح جو ڈرنا ہے نا، صحیح ڈرنا یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، یہ ہوتا ہے ڈرنا صحیح، ٹھیک ہے، محبوب کی ناراضگی سے۔ کیونکہ جو آدمی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس ناراضگی کے زون میں چلا گیا نا، تو یہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، یہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، پھر تو سبھی کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی ہے۔ تو جب محبت ہوگی اور ناراضگی کا خوف ہوگا تو مل کے کیا بن جائے گا کہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ اگر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا پھر تو چاہے جنت بھی مل جائے، جب اللہ ہی ناراض ہیں تو پھر کیا ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی محبت نصیب فرمائیں اور دین میں اہتمام نصیب فرمائیں، آمین۔ کچھ بچوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں، تو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگر سوال ہے تو میسج میں بھیج دیں، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب پھر وہی بات ہے تقریباً کہ اسلام میں اگر ہم اہتمام کریں گے تو ہمارے ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی مشکلات ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے برے اعمال کے سوا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہم نے اس سلسلے میں کافی آیات دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اور جتنے کم گناہ کریں گے اور جتنی زیادہ توبہ کریں گے ہمارے پر آسانیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو بس یہ بنیادی بات ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے اور غلطیوں پر توبہ کرنی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنی ہوگی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنا۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، یہاں پہ جو ہم بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ اس کی اہمیت بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، تو اس کے پر انشاءاللہ آئندہ ابھی بات بھی کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ ہم اپنے دین کو سرسری نہ لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر دفعہ بات بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ پورا ایک ہفتہ گزر جاتا ہے نا، ایک ہفتہ ہم دنیا کے اندر انوالوڈ رہتے ہیں، تو پھر ٹینڈنسی آ جاتی ہے، ایک میلان آ جاتا ہے اس طرف کہ ہم دین کو سرسری لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا چلیں ہفتے کو 1.5 گھنٹہ وہ بھی بیٹھنا ہے، دیکھ لیں گے نا، اس کو اہم سمجھ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اچھی باتیں کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو اچھی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ تو کیا بات ہوئی کہ اپنے دین کو سرسری نہ لیں، مراد اپنے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں، ان سے غافل نہ رہیں۔ گناہ سے شیطان غافل کرتا ہے، چلو کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، جتنا بھی ہو جائے نا چھوٹے سے چھوٹا فارم توبہ کر لیں۔ ہر نیکی کے موقع کو اہم جانیں۔ رستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے تو یہ مت سوچیں کہ مجھے جھک کے اس کو اٹھانا پڑے گا اور پھر سائڈ پہ کروں گا، چلو کوئی اور کر دے گا، نہیں، وہ نیکی خود کمانی ہے ہم نے، اس نیکی کو کمانے کے لیے فوراً جھکیں، سائڈ پہ کرنے کیلے کا چھلکا یا کوئی پتھر۔ کسی کو راستہ بتانا ہے تو شوق سے بتائیں، یہ سوچ کے بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے مجھ سے، تو شوق سے اس کو بتائیں، یہ نہیں سرسری تار کے اس کو احسان جتائیں کہ چلو جی فلاں سے پوچھ لو، نکل جاؤ آگے، ادھر سے ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ۔ اچھی طرح سمجھائیں، اگر موقع ہے تو اس کو بے شک وہاں تک لے کے چلے جائیں، اور سب کچھ کس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، مساجد کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ تو اس میں تو چاہیے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تکبیر اولیٰ کے بارے میں اور اگلی صف کے بارے میں کہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اتنا زیادہ اجر ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم پتہ چل جائے تو تم لڑ کے اگلی صف میں جانے کی کوشش کرو۔ تو دین کو سرسری لینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں،
پرواہ نہیں کرتے، اگر آگے جگہ خالی ہو تب بھی آگے نہیں جاتے۔ تو یہ بھی دین کی اہمیت ہے کہ ہم کہیں آگے جائیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ ثواب چاہیے، ہم ثواب سے بے نیاز نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ کہہ کہ جی نماز تو پڑھ لی، بس جتنا ثواب نماز میں ملتا ہے کافی، جتنا پچھلی صف میں مل جائے مجھے کافی ہے اتنا، ایسا نہیں کہہ سکتا انسان۔ جب ہم روپے کے بارے میں نہیں کہتے نا کہ ہمیں جتنا روپیہ مل گیا کافی ہے، ابھی قناعت پہ انشاءاللہ بات ہوگی، اس طرح سے ہم ثواب کے بارے میں بھی بات نہ کریں کہ جتنا مل گیا جی آخری صف میں ہم بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، نہیں۔ جب مسجد چلے جائیں تو گپ شپ بند کر دیں، ذکر شروع کر دیں، اپنے آپ کو تیار کریں اس چیز کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی حاضر ہونے جا رہے ہیں، اس رب کے سامنے جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں پالنا بلکہ آخرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کریں، اپنی ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو وہاں پہ ذہنی طور پر لے کر آئیں مسجد میں۔ تو اس کے لیے ذرا جلدی جانا پڑے گا، اور جلدی جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دو چیزیں ملیں گی، بلکہ تین چیزیں ملیں گی۔ ایک یہ کہ ذہن سازی ہو جائے گی، ہم توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں گے۔ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبیر اولیٰ ملے گی، یعنی کہ جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، اسی وقت ہم بھی کہیں اللہ اکبر، تو یہ تکبیر اولیٰ کہلاتی ہے۔ تو اس کا ثواب بے انتہا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر تکبیر اولیٰ والا کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح جو پہلی صف میں ہیں ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خواہش تو رکھیں، خواہش تو رکھیں نا، اس کو یہ تو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، اس کی مطلب ٹھیک ہے حاصل کرنا نہ کرنا، کوشش کرنا نہ کرنا، وہ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ اس کی خواہش تو پیدا کریں کہ یا اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس دنیا میں، نہ اس آسمان کے نیچے، نہ اس آسمان کے اوپر۔ جو کچھ قیمتی چیز ہے وہ بس آپ کی محبت ہے، آپ کی رضا ہے۔ جس کے آپ ہو گئے اس کا سب کچھ ہو گیا۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کہ ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا۔ یعنی کہ میں دیکھتا رہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزیں مانگ رہے تھے، کوئی بچہ مانگ رہا تھا، کوئی بیوی مانگ رہا تھا، کوئی مکان مانگ رہا تھا، کوئی روزی مانگ رہا تھا، کوئی حکومت مانگ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا۔ تو یہ ہمارا ذوق بن جائے، یہ ہماری خواہش تو بن جائے کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بن جائیں۔ ہم کہیں ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اتنی دے دیں کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے اس سے، لیکن اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کہ آپ جو کچھ بھی دیں دنیا کے اندر وہ ہمیں آپ ہی کی یاد دلائے، اور ہم اس پہ آپ ہی کی طرف متوجہ ہوں، اس چیز میں منہمک نہ ہو جائیں، اس چیز میں جا کے آپ کو نہ بھول جائیں، ہمیں ہر وقت آپ ہی یاد رہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اور غلطیوں پہ توبہ کرتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہماری جو ہم اچھے کام کریں ان کے لیے دعا ہو گئی۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اس اچھے کام میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اس پہ ہمیں آپ معاف فرما دیں کہ آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد یہاں پہ یہ ماشاءاللہ ایک فیملی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں بس ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں شیطان کوئی عجب کے اندر مبتلا نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے ہم سب کو۔ عجب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نیک کاموں پہ فخر شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے نیک کاموں پر عاجزی آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ ہم اتنے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے دیکھیں ناغے ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ تو اس میں اور زیادہ عاجزی آنی چاہیے، اور زیادہ ڈر آنا چاہیے کہ کہیں چیزیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ چیزیں ہمارے کسی غلط خیال کی وجہ سے، اپنے اوپر نظر جانے کی وجہ سے سلب نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے لیکن اس کو تفصیل سے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، بڑا سبق ملتا ہے، لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں یہاں پہ کہ وہ ایک دفعہ ایک جگہ وضو کر رہے تھے تو وہاں آتش پرستوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے کمتر انسان ہیں کہ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کو دیکھو ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس خیال میں کہیں شاید کوئی رمق آ گئی اس طرح کی کہ وہ اس چیز کو اپنے ایمان کو اپنے اوپر لے گئے کہ یہ میرا ایمان ہے۔ تو بس کیونکہ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور کہا کہ تم ان کو حقیر سمجھ رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے تمہاری وجہ سے تمہارا ہے، ابھی دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں میرے دل سے ایک پرندہ سا اڑ کے نکل گیا اور وہ ایمان تھا۔
اور اس کے بعد وہ بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہو گئے جو عیسائی تھا، اور بادشاہ نے کہا میں شادی جب کروں گا جب تم میرے سور چراؤ گے اور عیسائی ہو جاؤ گے، تو وہ عیسائی ہو گئے اس وقت میں۔ اور پھر ان کے مریدوں نے بہت دعا کی ان کے لیے، کہ ظاہر ہے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ دعا کی تو ان کو ایمان نصیب ہوا، بلکہ انہوں نے آخری جملہ یہ کہا، ان کو معلوم تھا اس کفر کی حالت میں بھی معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور مریدوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ سب تو میں غلط کر رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی قضا نافذ ہو گئی ہے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، مجھے اپنے اوپر قابو نہیں ہے، قضا نافذ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب میں کافر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، تو ان کا یہ امتحان ہمارے لیے سبق ہے۔ تو مریدوں نے بہرحال بہت دعا کی، تو انہوں نے آخری وقت میں یہ کہا کہ یا اللہ، اپنے کفر کے آخری وقت میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ کی رحمت سے، یا اللہ مجھے آپ کی رحمت سے یہ امید نہیں تھی کہ میں کافر مروں گا۔ تو بس یہ کہہ کے وہ رونا شروع ہو گئے، اور جب وہ روئے تو اس گریا کا اتنا، وہ رونے کا اتنا زیادہ تاثر تھا، اتنا زیادہ تاثر کیا کہ جنگل کے سارے جانور رونا شروع ہو گئے، ان کے مرید رونا شروع ہو گئے، وہ ایسا گریا تھا، ان کے دل سے ایسی دردناک آواز نکلی تھی اپنے ایمان کے جانے کے غم میں، کیونکہ ایمان چلا تو گیا تھا مگر ان کو ایمان کی اہمیت کا ان کے دل کے اندر اندازہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی غمناک آواز تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے نکلا۔ لیکن یہاں سبق کیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ایمان میری وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سبق دے دیا ان کو، تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی ہماری نیکی ہماری وجہ سے ہے۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو بڑے ذوق و شوق سے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم نے اتنا کر لیا اتنا کر لیا تو بس یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ قریب فرمائے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی۔ اور جو لوگ ابھی تک نہیں کر پا رہے وہ کوشش کریں، یہ چارٹ بنانا، چارٹ فل کرنا، ہم انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے بھی، تھوڑی سی مطلب چیزیں بہت زیادہ ہوتی تو ہو نہیں پاتا، ایک چارٹ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کافی چیزیں آ جائیں گی اور جس میں اپنے آپ کو آدمی مانیٹر کر سکے گا۔ تو سب حضرات سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ وہ چارٹ ہم اچھی طرح بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جو سب کے لیے کارآمد ہو جائے اور سب کی آخرت اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ اس پہ سب آمین کہہ دیں، اور ایک دو لوگ آمین کہہ کے ہینڈ بھی ریز کر دیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا سہارا مل جائے کہ ہاں لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم ان مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا نصیب فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ جلدی ہم شیئر کریں گے وہ چارٹ جو سب کے کام آئے گا، اور یہ جو چارٹ ابھی نمازوں کے ہیں اور ان کے ہیں، ان کو تو آپ سب لوگ فل کرنے کی کوشش کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے پورے ہفتے میں 2,23,500 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ درود شریف کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 500 دفعہ ڈیلی اس کو اپنا منیمم معمول بنا لیں، اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا 100 دفعہ تو کر لے تاکہ ناغہ نہ ہو، ویسے 300 دفعہ ہونا چاہیے لیکن چلیں 100 دفعہ تو کم سے کم کر لے، لیکن جو 500 کر لینا تو ایک روٹین میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس چیز کو، تو یہ ضرور کر لیں تمام جتنے ممبرز ہیں، اور آگے بھی اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ دور جو ہے فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا بہت ضروری ہے، اور درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس، ہر جگہ کوشش کریں کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں کہ کم سے کم 100 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور جن لوگوں کے اندر تھوڑا سا انتظام ہے نا، تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں درود شریف کی مجلس کر لیا کریں ہفتے میں ایک دفعہ، محلے والوں کو بلا لیا، جو قریبی دوست ہیں ان کو بلا لیا، سب بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں، 15 منٹ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، اس سے پورے محلے میں برکت آئے گی انشاءاللہ، پورے محلے میں آئے گی۔ جن لوگوں نے کیا ان کو پتہ ہے کتنی برکتیں گھر پہ اور محلے پہ آتی ہیں، اس کی بھی کوشش کریں سب لوگ۔ دین میں اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ دین نہ انعام کے لیے نہ نام کے لیے، بلکہ صرف اور صرف رضائے دوست کے لیے، رضائے دوست کے لیے، رضائے دوست کے لیے۔ رضائے دوست سے کیا مراد ہے؟ دوست کون ہے؟ اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان کے دوست ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان سے نوازا ہے، الحمدللہ پیدائشی ایمان سے نوازا ہے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گزرا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ ہمارے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، تو ہمیں جب سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا ہوا ہے، ایمان دیا ہوا ہے، تو اب اس دوست کی رضا کے لیے ہم ہر کام کریں، یہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نام کے لیے نہیں کرنا، کسی انعام کے لیے نہیں کرنا، اپنی مشہوری کے لیے نہیں کرنا،
اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بچوں کے سیکشن سے تجوید کی ایک بات چل رہی ہے۔ تجوید گوہر صاحب بڑی پیاری تجوید میں پڑھتے ہیں، تو اس صورت کو جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اور اسی تجوید کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کتاب لے لیں تجوید کی آسان سی، چند صفحوں کی کتاب ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ 15 منٹ بھی روزانہ لگا لیں تو انشاءاللہ 15 دن کے اندر آپ کو تجوید کی ایک ذوق پیدا ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی، 70% کام آپ کر لیں گے، اور مہینے کے اندر 15 منٹ روزانہ لگا کے انشاءاللہ آپ 100% تجوید پر آ جائیں گے۔ تو ایک مہینہ 15 منٹ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس سہولت ہو تو کسی قاری صاحب کو لگا لیں اور اس کام کے لیے، تو پھر تو 15 دن میں انشاءاللہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا، ورنہ کتاب پڑھ کے کر لیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی چیزیں ہیں۔ کہانی میں کیا سبق ملے؟ کہانی میں یہ تھا کہ بچہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی سب سے قیمتی چیز جو آپ کے باغ میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ قناعت ہے، وہ یہ رنگ و روغن، یہ خوبصورت کھلونے، یہ خوبصورت انعامات، یہ سب ہیں، لیکن یہ انسان کی حرص بڑھاتے ہیں کہ اور ہو، اچھا یہ والا تو یہ بھی بہت اچھا ہے، میں یہ لوں کہ میں یہ لوں، میں دونوں لے لیتا ہوں، تیسری چیز بھی پڑھی، یہ بھی بڑی پیاری ہے، لوگ زیادہ ہیں چیزیں کم ہیں تو ساری چیزیں مجھے تو ملیں گی نہیں، دل میں بے قراری رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں خوبصورت چیز کیا تھی؟ قناعت تھی کہ میں کچھ بھی نہ لوں، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ تو باغ کے کھلونوں کے لحاظ سے تھا نا، کیونکہ باغ کے کھلونے ضرورت نہیں تھے، وہ خوبصورت چیزیں تھیں دنیا کی، ضرورت تو آدمی لیتا ہے نا، ضرورت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ضرورت پوری کرنے کی جو چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس پہ اپنے رب سے ہم خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال، ان سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ سودا کر لینا اللہ تعالیٰ سے، مطلب یہ کتنا آسان سودا ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں میں اس پہ آپ سے راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں، ٹھیک؟ مجھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ، ٹھیک ہے؟ رضیت باللہ ربا، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے پالنے والے ہیں، آپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں یا اللہ۔ تو وہ کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ہاتھ اونچا رکھتے ہیں۔ ہمارے شیخ نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہیں جو ہمیشہ اپنا ہاتھ اونچا رکھتے ہیں، یعنی جب آپ تھوڑا سا ان کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی رضا پیش کر دی نا کہ یا اللہ جو کچھ بھی آپ نے ہمارے لیے کیا، جو کچھ بھی آپ نے ہم کو عطا فرمایا، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے، ہم آپ سے بہت خوش ہیں اس چیز پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور اس شکر کی وجہ سے جو ہم نے کیا ہے ہمارے اوپر دنیا کی رحمتیں اور نعمتیں بھی کھول دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تم کو دوں گا۔ تو دیکھیں یہاں شکر بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل گئی، ہمارے کم اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے، اور ہمارے شکر کو ہماری دنیا کی نعمتیں بھی بڑھا دیں۔ یہ قناعت ہے۔ تو قناعت کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ دل سے راضی ہو جائیں، اس پہ دل سے راضی ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم اندر کہہ رہے ہیں راضی تو نہ ہو کہ چلو جی دعا مطلب اس طرح سے ہم کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے ہم کو، اور دے دیں گے، نہیں، دل سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قناعت ہے۔ اور ایک بات جان لیں کہ اس دنیا میں اور اس پوری کائنات میں اور آسمان میں اور زمین میں اور جنت کے اندر ان سب سے جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو دنیا کی لالچ کے بجائے آخرت کی لالچ کریں، ٹھیک ہے؟ دنیا کی لالچ کے بجائے آخرت کی لالچ کریں۔ دنیا سامنے ہے، نظر آئے گی، دل کے اندر اس کی حرص پیدا ہوگی، اسی لیے کہتے ہیں دل کا تزکیہ کروا لینا چاہیے، تاکہ جب دنیا بھی سامنے آئے نا، جب دنیا کی خوبصورت ترین چیز، قیمتی ترین چیز سامنے آئے اور وہ پہنچ میں بھی ہو، تب بھی دل جو ہے وہ اللہ میں مشغول ہو، اور اس دنیا کی چیز کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہ ہو۔ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں جاننے وہ معتقدین ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین ہوتے تھے، کبھی انہوں نے حکومت کی خواہش کی کہ میں ان سب لوگوں کو لے کے چلتا ہوں تو جان دے دیں گے میری خاطر، جا کے بادشاہ کی جگہ بادشاہ لے لیتا ہوں اس کی میں نا، پھر میں اسلام کے احکامات کے مطابق حکومت کروں گا، نہیں، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ان لوگوں کو کہ وہ اس طرح کریں۔ تو وہ تو چاہتے تھے کہ بس ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت دین کے لحاظ سے کریں، دنیاوی چیزیں بادشاہوں کے اوپر چھوڑ کے رکھیں۔ تو دنیا کی لالچ نہیں کرنی، آخرت کی لالچ کرنی ہے، دنیا کی ضرورت کی چیزوں کے اوپر ضرورت کے تحت محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھنا ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے، نہ اسلام کہتا ہے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھنا، جو ضرورت آپ کی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز ذرائع اختیار کرنے، ان کے لیے بھرپور محنت کرنی ہے، بہترین انداز میں کرنی ہے، جائز طریقوں سے کرنی ہے،
لیکن پھر جو مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ قناعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جانا ہے اس کے اوپر کہ یا اللہ آپ نے مجھے بہترین چیز دے دی، کیونکہ جو آپ دیں گے وہی بہترین ہوگا۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور تم پر وہ گراں ہے، تمہیں بھاری لگ رہا ہے، یہ جان لو ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اور وہ در حقیقت تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جان رکھو کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، تم نہیں جانتے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے، جو تمہیں دیا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ، اور اپنی یہ جو ہے نا عقل مت لگاؤ اس کے اوپر کہ جی فلاں مل جاتا تو زیادہ بہتر تھا، فلاں مل جاتا تو کیا مطلب ہے؟ فلاں مل جاتا تو زیادہ بہتر کس طرح تھا؟ زیادہ بہتر تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اگر ہم نے جائز کوششیں کی ہیں جائز کام کے لیے، تو بس پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایمان بن جائے تو قناعت ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس چیز کو۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات ہیں۔ تو آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، لیکن جو ایک بات فرمائی گی نا، پہلا جملہ اور آخری جملہ دیکھیں کہ ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگ اس تجارت پر، اس بے پر، اس کانٹریکٹ پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ تم نے یہ کانٹریکٹ کر لیا نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری جان، میرا مال آپ کا ہے، اب میں اس کے مطابق استعمال کروں گا، تو بس یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ان کے اوپر چلنا نصیب فرمائے۔ قرب دوست حاصل کرنے کے طریقوں کی بات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ ضروری ہے، اور قرآن شریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرا طریقہ اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہے سنے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبي محمد آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔